بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت کا شان نزول بڑا ہی عجیب ہے۔ ہم لوگ اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کر کسی کو 1 روپیہ 1 ٹکا نہیں دیتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کے اندر ایسی ایسی مثالیں پیش کر دی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف کلمہ پڑھا تھا بلکہ اس کلمہ پڑھنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ عمل آج بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت کے لوگ یہ عمل کر سکتے تھے، آج ہم بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان دی تھی، لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی جان ہے، ایک ہی زندگی ہے، عیش کر لیں، انجوائے کر لیں۔ ان کو بھی ایک ہی جان دی تھی، لیکن انہوں نے بھی انجوائے کیا، انہوں نے انجوائے اپنے طور پر کیا، لیکن آج ہم اللہ کو ناراض کر کر انجوائے کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ گھر میں جا کر، ایک بندے کو بھیجا کہ گھر میں جا کر کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ جب وہ گھر گئے تو امہات المومنین تمام نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں سوائے یہ پانی کے۔ تو جب وہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات بتائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کھڑا کر کے یہ اعلان فرمایا کہ یہ مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو ایک صحابی وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ اب بازو پکڑا، گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ اتنا ہی ہے کہ میں کھا لوں، آپ کھا لیں، بچے کھا لیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، یا آپ بچے کھا لیں، بچے بھوکے رہ جائیں گے، ہم کھا لیں گے۔ تو فرمایا بچوں کو بہلا کے سلا دو۔ بچے سو گئے۔ اب جب بچے سو گئے تو فرمایا کہ اب کھانا اتنا نہیں ہے کہ ہم مہمان کے ساتھ کھا سکیں، تو کیا کریں؟ یا مہمان کھا لے یا ہم کھا لیں۔ تو صحابی نے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ میں اس مہمان کے ساتھ کھانے میں لگ جاؤں گا، تو تم دیے کو ٹھیک کرنے کی خاطر نا اس کو بجھا دینا۔ جب وہ بجھ جائے گا تو ہم دونوں میاں بیوی بیٹھیں گے اور منہ سے ایسی آوازیں نکالنا شروع کر دیں گے کہ جیسے مہمان کو لگے کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اب سنیں کہ یہ کیا اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے بھی کوئی مہمان کو کھانا کھلاتا ہے؟ وہ بھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے مہمان، ہے کون، کوئی کسی نہ اس کی ذات پات کا پتہ، نہ اس کے علاقے کا، بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہمان کو لے آئے۔ اب کیا ہوا کہ اب جب انہوں نے ایسا ہی کیا کہ مہمان جب کھانا کھانے لگا، لائٹ بند کر دی اور خود کھانے میں مشغول ہو گئے، اس طرح کے جیسے کھانا کھا رہے ہیں جبکہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ اب مہمان نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، برتن اٹھائے، سو گئے۔ صبح فجر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو یہ فرمایا کہ رات کو کون سا ایسا عمل کر دیا تم نے کہ اللہ رب ذوالجلال کو تمہاری یہ مہمان نوازی اتنی پیش آئی کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کو ترجیح دیتے تھے اپنے اوپر کہ نہیں، میرے سے زیادہ یہ ضرورت مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔